بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ چیز جو ہے یہ سنت پاک سے ثابت ہے اور یہ مشروع ہے، شرع میں اس کی اجازت ہے کہ رک کے قبر کے اوپر کرے کیا کہ اس مردے کو تلقین کریں۔ اس مردہ کو کیا کریں؟ تو سندفن نہیں بولیا کرو گے کی کیا کریں؟ پھر بولیے کیا کریں؟ تلقین کریں۔ اور یہ خاص روز ہے اس معنی کے اندر کہ مردہ کو تلقین کرنا، مردہ کو کیا کرنا؟ تلقین کرنا، نصیحت کرنا۔ نصیحت کیا کرنا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب مردہ کو دفن کر چکو تو اس کی قبر کے اوپر کھڑا ہو کہ ایک شخص اس کو بائی نیم آواز دے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کس کو آواز دے؟ بولیے میت کو۔ کس کو آواز دے؟ میت کو، مردہ کو آواز دے۔ مردوں کو آوازیں دی جاتی ہیں، اگر وہ سنتا ہی نہیں، اس کا پیچھے کنیکشن برقرار کوئی نہیں رہ گیا تو آواز دینے کی چی مانی عادت، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ فرمایا کہ مردہ کو تلقین کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ تلقین۔ حضور تلقین کیسے کریں؟ فرمایا تلقین ایسے کرو کہ اس کا نام لے کر کہو، اس کی ماں کا نام لے کر کہو کہ اے فلاں ماں کے بیٹے، یاد کر جب تو دنیا سے نکلا تھا تو تو پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اذکر ما خرجت الی الدنیا، جب تو دنیا سے باہر نکلا، یاد کر اس بات کو، جب تو دنیا سے باہر نکلا تو تو یہ کہتا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یاد کر تو کہتا تھا اللہ ایک ہے، یاد کر تو کہتا تھا حضور علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہے، اس کو یاد کر اس بات کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ اس کو باہر کھڑا وہ بندہ پکارتا ہے تو وہ سنتا ہے مگر ریئیکٹ نہیں کرتا۔ اس میں حضور کی شان دیکھی نہ، بولیے سبحان اللہ۔ حضور نے قصہ برزخ کی ایک ایک چیز کو امت کے لیے بیان فرما دیا۔ فرمایا جب پہلی دفعہ کوئی بولتا ہے اے فلاں ابن فلاں، یا اے فلاں ابن فلانہ، اے فلاں کے بیٹے، اے تیرا یہ نام اور تیرے باپ کا یہ نام، یا تیرا یہ نام اور تیری والدہ کا یہ نام، اے فلاں شخص یاد کر جب تو دنیا میں تھا تو تو پڑھتا تھا اللہ ایک ہے، حضور علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ حضور فرماتے جب پہلی دفعہ سنتا ہے نا تو پہلی دفعہ سن کے وہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا، سن لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سن لیتا ہے۔ فرمایا پھر جو باہر کھڑا ہوا وہ تلقین کیا کرے، پھر دوسری دفعہ اس کو انہی کلمات، وہ کلمات بھی حدیث پاک کے اندر چھوٹی سا یہ عبارت ہے، یاد نہ بھی کرے اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں۔
اے فلاں ابن فلاں، تو جب دنیا میں تھا تو کہتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا آخری نبی اور رسول ہے، تو یہ ایمان رکھتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب باہر کھڑا ہوا بندہ دوسری دفعہ کہتا ہے تو دوسری دفعہ سن کے تو میت اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پھر تیسری دفعہ اس کو یہ بات کہو، بار بار اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے ریپیٹ کرو، اے فلاں ابن فلاں، تیرا یہ نام ہے، تیرے والد کا یہ نام تھا، تیری والدہ کا یہ نام تھا، تو دنیا میں یہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا تو دنیا میں کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اس کو تلقین کرو، باہر والے کی تلقین کو سن کر میت کو قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا آسان ہو جاتا ہے۔ تو وہ بڑی سخت منزل ہے قبر، بڑی سخت منزل، اتنی سخت منزل ہے کہ آخرت کی ساری منازل ڈیپینڈ قبر کے اوپر کرتی ہے۔ اگر قبر آسانی سے پہلی منزل آسانی سے طے ہو گئی تو اگلی منازل آسانی سے طے ہوتی ہے۔ اور قبر جو ہے وہ بالکل بندے کے لیے ایک اجنبی جگہ ہوتی ہے، ایک اجنبی ماحول ہوتا ہے، ایک ایسا ماحول جس میں بندے کو ساری مرض کو، بلکہ اللہ کی معافی عطا فرمائے، اللہ کی معافی عطا فرمائے۔ بہت ساری تو مسلمان بہنیں اب اس دور کے اندر ایسی ہیں جن کو ڈھنگ کا شرعی لباس جو ہے وہ مرنے کے بعد نصیب ہوتا ہے، ڈھنگ کا شرعی لباس ہی مرنے کے بعد ملتا ہے۔ بہت سارے مرد ایسے خدا نخواستہ جن کا قبلے کو منہ ہی مرنے کے بعد ہوتا ہے، اس ماحول میں کوئی شخص کیا کرے گا اور کیا دیکھے گا اور کیا اپنے آپ کو یاد کرے گا کہ میں کون تھا اور دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اور پھر وہ جو حساب کتاب لینے کے لیے، جو سوالات کرنے کے لیے ملائکہ اور فرشتے آتے ہیں، وہ اتنے سخت اور اتنے کرخت اور اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ ان کی خوفناکی ہی بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے ان کے دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اور جس عمل سے قبر میں کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، وہ قبر کا بندے کو دبانا ہے، وہ قبر کا بندے کو دبانا ہے۔ اور یہ قبر میں جب بندے کو رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ سارے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے دبانے سے اللہ نے سوائے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کون ہیں؟ یہ شہنشاہ ولایت، مولا کائنات، باب العلم، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ مقدسہ ہیں، جن کو حضور بھی فرماتے تھے کہ یہ میری ماں چلی گئی دنیا سے۔ یہ حضور کی چچی جان تھی، حضور کی چچی جان تھی، اور حضور کی چچی جان تھی چونکہ بچپن میں حضور علیہ السلام جان یہ یاد پاک کے 6 سال میں تھے نا، جب حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، تو آپ کے وصال کے بعد آپ کی چچی جان نے آپ کو ماں بن کے تو حضور کی خدمت کی۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ طیبہ جب حاضر ہوتے ہیں تو جنت البقیع کے ایک طرف جو ہے وہ آپ کا مزار اقدس بھی ہے، قبر مبارک کا نشان موجود ہے۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا دنیا سے انتقال ہوا نا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ فرمایا، میری والدہ کے بعد آج میری امی دنیا سے چلی گئی ہے، اتنا حضور کو پیار۔ اور یہ وہ بھی شخصیت ہیں کہ جب ان کا دنیا سے وصال ہوا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبر میں دفن کرنے سے پہلے حضور خود ان کی جگہ پہ قبر میں لیٹے اور ان کی بخش و مغفرت کے لیے اپنے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اپنے وسیلے سے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرا واسطہ میری چچی جان کے مغفرت فرما۔
حضور نے فرمایا قبر کے دبانے سے کوئی شخص نہیں بچا سوائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری چچی جان حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے صرف اس سے محفوظ رکھا. حضور سے عرض کیا گیا حضور جب یہ ارشاد کسی بندے نے حضور کیا آپ کے بیٹے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں محفوظ رکھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہ قاسم کو محفوظ رکھا اللہ نے اور نہ میرے بیٹے ابراہیم کو محفوظ رکھا. قبر کا دبان اور سختی یہ بڑا زبردست معاملہ. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے غلام تھے جن کا نام حضرت سعد بن معاذ ہے رضی اللہ تعالی، اور حضور کو یہ غلام بڑے محبوب تھے، بڑے پسندیدہ غلام تھے. اتنے پسندیدہ غلام کہ غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے. غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخمی ہونے کی وجہ سے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوا دیا. فرمایا سعد کو گھر نہیں بھیجنا، خیمہ مسجد میں لگوا دیا. حضور صبح و شام حضرت سعد کی خود تیمارداری فرماتے تھے اور نظر سے دور نہیں کرتے تھے، پیار اتنا زیادہ تھا. خیمہ مسجد میں لگوایا، خود حضور نے تیمارداری فرمائی. جتنے دن وہ اس زخم کے بعد حیات رہے، حضور علیہ السلام نے جب وہ وصال کر گئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سعد کے جنازے میں آسمان سے 70,000 ملائکہ کا نزول ہوا ہے. میں 70,000 فرشتوں نے سعد کے جنازہ میں شرکت کی. اور پھر فرمایا اگر کوئی شخص قبر میں جا کے قبر کے دبانے سے بچتا ہوتا تو سعد بن معاذ ضرور بچ جاتا. یہ بڑا سخت مرحلہ ہے یہ قبر کا دبانے والا. فرمایا جن کے جنازوں پر اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اترے، 70,000 فرشتہ اترا. فرمایا وہ بھی قبر میں جا کے قبر کے دبانے سے محفوظ نہیں ہے. حتیٰ کہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھا. ایک بچے کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھا تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کا جنازہ دیکھ کر تو رو پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کسی نے عرض کی حضور بچے کا جنازہ دیکھ کر آپ کیوں رو پڑی؟ فرمایا مجھے قبر کا دبانا یاد آ گیا کہ بچہ قبر میں جائے گا تو قبر کے دبانے سے اس کا کیا حال ہوگا. قبر کے اولین مراحل میں یہ بڑا سختی والا جو معاملہ ہے، یہ بڑا سختی والا معاملہ، یہ قبر کا دبا دینا ہے. اور حضور نے فرمایا اس سے کوئی شخص بچا ہوا نہیں، کوئی بھی شخص اس سے بچا ہوا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بہقی شریف کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کی حضور جب سے میں نے آپ سے سنا ہے منکر نکیر کی آواز کی کڑک اور گرج کو، منکر نکیر جب قبر میں آئیں گے اور قبر میں سے سوالات کریں گے تو ان کی آواز حضور نے فرمایا بڑی کڑکدار ہوگی، بڑی گرجدار ہوگی، بڑی سخت آواز ان کی ہوگی. اور پھر حضور نے قبر کے دبانے کا بھی بیان کیا. فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں کہ حضور جب سے آپ سے منکر نکیر کے آواز کی گرج کا اور ان کی کڑک کا اور قبر کے دبانے کا سننا حضور، اس دن کا دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں آتا. دنیا کا مزہ خراب ہو گیا، زندہ رہنے کا لطف جاتا رہا ہے. حضور اس دن کا کوئی مزہ نہیں آیا زندگی گزارنے کا. ام المومنین نے جب یہ عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب اگلی بات بھی سن لیجیے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جو منکر نکیر کی آواز کی کڑک ہے، منکر نکیر جو فرشتے جو قبر میں حساب لیتے ہیں، فرمایا ان کی آواز کی جو کڑک ہے وہ مومن کے لیے ایسے ہی ہے
جیسے آنکھوں میں عصمت سرمے کا لگانا ہوتا ہے. اب فرق ہے. اب اگلی بات کو آپ سمجھیے, توجہ سے سمجھیے, اب یہ فرق آ جائے گا. فرمایا آواز ان کی گرجدار ہے, لیکن مومن کے لیے ایسی ہوگی جیسے عصمت سرمے کا لگانا ہوتا ہے, کہ وہ سرما جب لگتا ہے تو آنکھوں میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, یعنی وہ تیز ہوتا ہے, اثرات اس کے اچھے خاصے جو ہیں وہ تیز ہوتے ہیں, مگر حقیقتاً شفا یاب ہوتا ہے. حقیقتاً کیا ہوتا ہے, وہ شفا یاب ہوتا ہے. فرمایا کہ عائشہ, منکر نکیر کی آواز مومن کے لیے ایسے ہے جیسے کہ عصمت سرمے کا آنکھوں میں لگا دینا ہے. اور فرمایا قبر کا دبانا مومن کے لیے ایسے ہے کہ جیسے کسی ماں کا بچہ جو ہے اس کے سر میں درد ہو جائے تو ماں جیسے بچے کے سر کو دباتی ہے, مومن کو بس قبر کی طرح ہی دباتی ہے. فرمایا مومن کو بس اتنا دباتی ہے, دباتی ضرور ہے, مگر فرمایا جیسے والدہ جب بچہ جو ہو گیا, امی جی میرے سر میں بڑی سر درد بھی ہوتی ہے. فرمایا سبحان, یہ حضور کی رحمت, بولیے نا سبحان اللہ. یہ حضور کی رحمت کی وجہ سے امت کو یہ اعزاز حاصل ہے. فرمایا کہ جب بچہ ماں کو کھڑا کے کرتا نا, امی جی بڑے سر میں درد, ماں جی اچھا بیٹا آ جا میرے پاس, اور اس کے سر کو دباتی وہ بھی ہے, دباتی وہ بھی ہے, پر وہ نفرت سے نہیں دباتی, وہ حقارت سے نہیں دباتی, دباتی ہے مگر دباتی محبت سے ہے, دباتی ہے مگر دباتی محبت سے ہے. فرمایا جس طرح بچہ ماں کو کہتا ہے میرے سر میں درد ہے تو وہ دباتی ہے, دبائے گی ضرور, کوئی بچا ہوا نہیں ہے. فرمایا مگر میری امت کو, میرے مومن کو قبر صرف اتنا ہی دبائے گی جیسے ماں اپنے سر درد کرتے ہوئے بچے کے سر کو دباتی ہے. اور فرمایا رہے وہ لوگ کہ جن کو اللہ کے اوپر شک ہو گیا, فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ کے اوپر شک ہے. فرمایا جو اللہ کی وحدانیت پر, اس کے ایک ہونے پر, اس کے رب ہونے پر جن کو شک ہے, جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں, فرمایا ان کو بھی دباتی ہے مگر وہ ہلاک ہو جائیں, ان کو ایسے دباتی ہے جیسے پتھر انڈے کو جو ہے انڈے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. فرمایا جس سے انڈا ہو, ایگ ہو, اس کے اوپر پتھر کو پھینکا جائے, جیسے پتھر انڈے کو دبا کے پیس کے کچل کے رکھ دیتا ہے, ایسے اللہ اور اس کے رسول کے منکروں کو قبر کچل کے رکھ دیتا ہے. منکر نکیر جو ہیں یہ وہ دو فرشتے ہیں جو قبر میں بندے سے آ کے سوال و جواب کرتے ہیں, جو قبر میں بندے سے آ کے سوال و جواب کرتے ہیں. منکر اور نکیر یہ جو دونوں الفاظ ہیں ان کا معنی بنتا ہے اجنبی. کیا معنی بنتا ہے؟ اجنبی, unknown personalities. ان کی شکل و شباہت اس طرح کی ہوگی, ان کا رویہ اس طرح کا ہوگا کہ جس کو کوئی بھی شخص جاننے والا نہ ہوگا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان کی شکل و صورت کے حوالے سے کئی احادیث ہیں. فرمایا کہ منکر نکیر جو ہیں وہ سخت سیاہ رنگ کے ہیں. کس رنگ کے ہیں؟ سخت سیاہ, بلیک, ویلڈی سوٹ. فرمایا سخت سیاہ کالا رنگت ہے ان کی, خوفناک شکل ہے, خوفناک شکل ہے. اور فرمایا لمبے لمبے ان کے بال ہیں, وہ اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے قبر کے اندر آئیں گے. ان کی آواز بڑی کڑکدار اور بڑی گرجدار ہے. کسی حوالے سے بندہ ان کے ساتھ مانوس نہیں ہوگا, اس کی کوئی کیفیت درمیان میں نہیں پائی جائے گی. فرمایا سخت سیاہ رنگ ہے اور سخت بلو اور نیلے رنگ کی ان کی آنکھیں ہیں, اور آنکھیں بھی اتنی تیز ان سے روشنی نکلتی ہوگی کہ اگلے بندے کی آنکھوں کو خیرہ کر کے رکھ دے, جیسے نظر ہی نہ آتا ہو. فرمایا لمبے لمبے ان کے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے,
اور اتنے بڑے بڑے دانت ہیں. حضور نے فرمایا کہ قبر میں جب داخل ہوں گے تو دور سے زمین کو اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے آئیں گے. اس کیفیت کے ساتھ قبر کے اندر داخل ہوں گے. آنکھوں میں کوئی انس کی کوئی رمق نہیں پائی جائے گی. اور فرمایا آ کے سختی سے مردے کو اٹھا دیں گے. اٹھ جاؤ. فرمایا سختی سے اس کو اٹھا کے تو بجھا دیں گے. اس مقام پر بھی آپ کو ایک روایت ارز کروں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابی رسول حضور علیہ السلام نے انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی کیفیت ہوگی, ایسے ہوں گے, خوفناک ہوں گے, لمبے لمبے بال ہوں گے, زمین کو اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے آئیں گے, کالا سیاہ رنگ ہوگا, بالکل انتہائی سختی سے اٹھائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرے حضور ایک بات میں نے پوچھنی ہے. اور میں پوچھوں. حضور پوچھنا یہ ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو کیا میں اسی حالت میں ہوں گا جس حالت میں اب دنیا میں ہوں؟ یعنی میری یہ جو ایمانی کیفیات ہیں یہ ایسے ہی ہوں گی جیسی آج میری دنیا میں ہے. میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور رب کریم سے محبت کرتا ہوں, تو یہ جو میری ایمانی کیفیت ہے کیا ایسے ہی ہوگی جس طرح دنیا میں ایسے ہی قبر میں بھی ہوگی؟ حضور نے فرمایا ہاں. کیا فرمایا؟ ایسے ہی ہوگی. بھائی بندہ جس عقیدہ و ایمان سے دنیا سے جائے گا اسی عقیدہ و ایمان میں قبر میں اٹھ جائے گا. یہ تو فرانڈرنگ نہیں ہو سکتی نا. جیسے عقیدہ دنیا میں ویسے ہی قبر میں, جیسے اعمال دنیا میں ویسے ہی اعمال, انہی اعمال کے تاثرات اور تاثیر کے ساتھ بندہ قبر میں جا اٹھے گا. فرمایا ہاں جیسی تمہاری کیفیت دنیا میں ہے ویسے ہی تمہاری قبر کے اندر ہوگی. جب یہ سنانا آگے حضرت عبداللہ بن عمر کا جواب سنیے, بڑا ایمان افروز ہے. عرض کرتا حضور اگر ایسی بات ہے میں ایسی کیفیت کے ساتھ قبر میں اٹھوں گا تو میں اللہ کے فضل سے پھر بالکل ہی خیر سجا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جواب. اور میں حضور پھر میں فرشتوں کے ساتھ نپٹ لوں گا. اگر آپ دعا فرمائیں میں اسی کیفیت میں آخرت کے اندر ہوں جو میری دنیا کے اندر ہے تو پھر سب خیر ہے. مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کو بہتر بنانے کی ضرورت یہاں پہ ہے. جو کچھ یہاں پہ ہے یہی ہماری آخرت ہے. یہ بڑی بات, اس بات کو جانیے اور سمجھیے. بیان میں نے بہت کچھ کرنا تھا لیکن میں اب ختم کروں. وہ میں سلسلہ آگے شروع کر دیا, 1 گھنٹہ اور پار سمجھو. وہ جب اللہ نے مجھے توفیق دی پھر عرض کر دوں گا. آخری بات اس بات کو سمجھ لیجئے, آخرت جو کچھ ہے وہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ جو کچھ ہماری دنیا ہے. قبر میں کوئی عذاب ثواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو کچھ ہم نے اپنی دنیا میں خود کیا ہوا ہے. قبر ایک رہنے کا مکان ہے. اس میں اگر عذاب ہے تو وہ ہم دنیا سے لے کے جا رہے ہیں. اس میں اگر ثواب اور نیکی ہے وہ بھی ہم دنیا سے اکٹھی کر رہے ہیں. صبح و شام جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں انہی اعمال کی جو یوں کہہ لیجئے جو عالم مثال کے اندر صورتیں ہوتی ہیں اعمال کی. یہ لمبا موضوع ہے, کبھی میں نے بیان کیا تھا مگر 2 باتیں سنیے. جو اعمال ہوتے ہیں ان کی عالم مثال میں صورتیں ہوتی ہیں. ان کی عالم مثال میں صورتیں ہوتی ہیں جو جس بعض وقت خواب میں نظر آ جاتی ہیں. وہ انسان کے اپنے اعمال کی صورتیں ہوتی ہیں. جیسے تکبر جو ہے اس کی صورت ہاتھی ہے. تکبر کی صورت کے عالم مثال میں ہاتھی ہے. اگر کسی بندے کو خواب میں ہاتھی نظر آئے تو اس کی تعبیر غرور اور تکبر کرنا ہے. منافقت جو ہے منافقت کی تعبیر جو ہے عالم مثال میں منافقت کی شکل سانپ ہے. کیا شکل ہے؟ سانپ ہے. جس بندے کو خواب میں زیادہ سانپ نظر ہے اس کی ایک تعبیر جو ہے یہ ہے کہ اس کے رویے میں کہیں منافقت پائی جاتی ہے. بقیہ بھی تعبیر ہے مگر میں صرف عالم مثال کے بارے سے کرتا ہوں. جو عادات ہیں جو اعمال ہیں ان کی عالم مثال میں کچھ صورتیں موجود ہیں. بلا تشبیہ و بلا مثال اس طرح سمجھ لو, قبر کے اندر جو عذاب ہے, جو سانپ ہے, جو بچھو ہے, جو آگ ہے, وہ انسان کے اپنے ہی اعمال کی مثالی صورت ہے. انسان کے اپنے ہی اعمال کی مثالی صورت ہے.
قبر کے اندر جو ثواب ہے، جو راحت ہے، جو خوشی ہے، جو آرام ہے، وہ بھی انسان کے اپنے ہی اعمال کی مختلف صورتیں ہیں، اپنے ہی اعمال کی مختلف صورتیں ہیں۔ ملائکہ قبر میں آ جاتے ہیں، ملائکہ انسان کی قبر میں آ جاتے ہیں، فرشتے قبر میں۔ حضور نے فرمایا، میں بس تھوڑا حدیث سے بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ کسی حد تک بات مکمل ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سختی سے جگا کے بٹھا دیتے ہیں، پوچھتے ہیں مر ربو کا، کیا پوچھتے ہیں؟ مر ربو کا، اے قبر میں آنے والے بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا رب۔ یہ احادیث جو ہے یہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہیں، جامع ترمذی شریف میں بھی ہیں، مسند احمد کے اندر بھی ہیں، سنن ابی داؤد شریف کے اندر بھی ہیں۔ حضرت انس بن مالک نے بھی روایت کی ہیں، بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعد روایت کی ہیں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کی ہیں۔ اب میں سب کا جو ہے وہ کنکلوژن کر کے یا تھوڑا تھوڑا حساب کو ترتیب کے ساتھ مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آگے جگاتے ہیں اور پوچھتے ہیں دس تیرا رب کون ہے، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب وہ بندہ اگر مومن ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ کون رب ہے؟ اللہ، میرا رب اللہ۔ اس لیے ممکن حد تک اللہ کو گاڈ یا گیود کہنے سے گریز کرنا چاہیے، نانا پتہ نہیں گلا بھی ذہن چھوٹا۔ اللہ کا وہ نام جس سے اللہ کی ساری شان اور عظمت ظاہر ہوتی ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولیے ساری، کیا ہے؟ اللہ۔ فرمایا مومن کہے گا، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، لیکن سوال جواب ختم نہیں ہوں گے، وہ دوسرا سوال کریں گے، ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا تیرا دین کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ مومن ہے، میرا امتی ہے، تو وہ کہے گا دین یا الاسلام، میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ میرا دین کیا ہے؟ بولیے سر، میرا دین کیا ہے؟ پھر بولیے میرا دین کیا ہے؟ سوال جو آپ یاد کر لینا، آج تھوڑے بہت یاد کر کے بھولیں گے نہیں انشاءاللہ۔ میرا دین کیا ہے؟ آئندہ سے یہ نہیں کہنا میرا مذہب انسانیت ہے، یہ پکیاں گلاں ہیں جڑی میں دسنا۔ یہ نہیں کہنا میرا مذہب انسانیت ہے، کیوں؟ جڑا سبق پڑھ لو گے وہ یوں تھے بول دو گے، یہ پکی گل ہے۔ انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے دنیا کی، سوائے بے دین لوگوں کے جو مذہب کی نئی توجیحات کر کر کے لوگوں کے ذہنوں میں میڈیا کے ذریعے سے ڈال رہے ہیں۔ انسانیت کوئی مذہب نہیں۔ دین انسانیت کی خدمت کی تلقین کرتا ہے، یہ بات کرو تاکہ دین کے درمیان میں بات آئے۔ انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے۔ انسانیت کہنا کہ ہمارا مذہب انسانیت ہے، یہی لا دینی ہے، یہی بے دین ہونا ہے۔ تو جو جواب آپ یہاں پہ بار بار ریپیٹ کریں گے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، اپنی باتوں میں، اپنے شادی بیاہ غمی خوشی پہ، وہی جو آپ قبر میں بھی دیں گے، وہ کوئی الگ سائنس نہیں ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ بولیے سارے، کیا ہے؟ اسلام ہمارا دین ہے، اور دین اور اسلام جو وہ انسانیت سکھاتا ہے، بات ختم۔ یہ کہنے کا کیا جواب ہے کہ میرا مذہب انسانیت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہہ دیتا میں لکھ کے دے دینا، جنہیں قبر جا کے آخر میرا مذہب انسانیت ہے، تو جے فرشتوں اس سے وقت سیدھا کر کے نا تو جنمی جو جتیاں نا نال لین دیا تو گل قیامت آٹھ دن ہو جائے گی، جندے رہو تسی بھی تیسے بھی انشاءاللہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ بولیے ساری، کیا ہے؟ اسلام۔ حضور فرماتے ہیں وہ پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، وہ جواب دے گا اللہ۔ پوچھیں گے تیرا دین کیا، وہ کہے گا اسلام۔ ایک بات اس مقام پر سمجھنے والی ہے، جن لوگوں کا ایسا خیال ہے یا ذہن میں ایسی بات بیٹھ گئی ہے یا بٹھا دی گئی ہے کہ جو رب کو مان لے وہ کامیاب، جس حال میں کوئی رب کو مان لے، چاہے جائے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہ مانے،
چینج ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول نہ مانے یا آخری نبی اور رسول نہ مانے، اور خالی اتنا ہی کہہ دے کہ مطلب کہ ہم بلیو رکھتے ہیں گاڈ کے اوپر، خدا کے اوپر، اللہ کے اوپر. اگر اتنا بلیو رکھنے سے کامیابی مل سکتی ہوتی تو قبر کے اندر دوسرا سوال نہیں ہوتا. قبر کے اندر دوسرا سوال بھئی اگر نجات اسی میں مل جانی ہے کہ یہ ساڑھا ایک کی رب ایسی ایک کی رب نہیں مانتے، اسی چوکے رب نہیں مانتے، ہم ایک ہی رب کو مانتے، ایک سے زیادہ کو نہیں مانتے. اگر خالی نجات اسی میں ہے تو دوسرے سوال کا کوئی جواز بنتا ہے؟ بولیے کوئی بنتا ہے؟ میں دوسرا سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ الگ کیا جا رہا ہے. اچھا دنیا میں تو بڑے لوگ تھے جو اللہ کو مانتے تھے، دنیا میں تو بھائی صاحب بڑے لوگ تھے جو کہتے تھے رب ایک ہے، رب ایک ہے، رب ایک ہے. آپ یہ بتائیں آپ کا کس کیٹیگری سے تعلق ہے؟ کیٹیگری واضح کرنے کے لیے دوسرا سوال ہے. اب بول، دنیا میں بڑے طبقات تھے جو کہتے تھے رب ہے، جو کہتے تھے اللہ ہے، جو کہتے تھے ایک بھی ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ایک ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. یہ تو بڑے بندے کہتے تھے. تو بول کے اب بتا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کیونکہ خالی اس سوال سے بندے کی جان نہیں چھوٹنے والی، نجات نہیں ہونے والی. وہ بندہ پھر عرض کرتا ہے کہ میں اس رب کو اللہ مانتا ہوں جس کی مجھے دین اسلام نے تلقین کی تھی کہ میرا دین کیا ہے؟ اسلام میرا دین. اب وہ بندے ان کے لیے دعوت فکر. اب اگلی بات، جن کا یہ خیال ہے کہ اسلام میں سارے ایکول ہیں، میں دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے دلیل رکھ رہا ہوں، کوئی جذباتی بات نہیں ہے. جن کا یہ خیال ہے کہ مسلمان سارے ایک جیسے ہیں، مجھے بتائیے اگر مسلمان سارے جتنے بھی طبقے اور فرقے ہیں جن کے عقائد کے فرق ہیں، سیاسی جماعتوں کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، جن کے عقائد میں ڈیفرنس ہے، اگر سارے مسلمان ایک ہی جیسے ہیں تو اس دوسرے سوال کے بعد جس کا جواب یہ ہے کہ میرا دین اسلام ہے، کیا اس کے بعد کوئی تیسرے سوال کا کوئی جواب رہ جاتا ہے؟ بولیے کوئی پاسبلٹی، کوئی امکان، کوئی ممکن رہ جاتی ہے چیز کہ اگر یہ آدمی جواب دے دیا نہیں ہم تو سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، یہ جو سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں بغیر دلیل کے، ان کے لیے دعوت فکر اس بات کے اندر جو میں عرض کر رہا ہوں، سارے مسلمان اگر ایک جیسے ہیں تو مردہ جواب دے چکا ہے، میں یہ جواب دے چکا ہے جی دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تیسرے سوال کی گنجائش بنتی ہے؟ بولیے بنتی ہے؟ یہ بات ختم ہو جائے کہ بھائی ٹھیک ہے تم مومن ہے، تیرا کسی بھی فرقے کے ساتھ جس بھی عقیدے کے ساتھ اٹس اوکے، نو پرابلم، تو بخشا گیا آج کے بعد. مگر دو سوالوں کے بعد بھی جان بندے کی چھوٹتی نہیں. تیسرا سوال کیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کو قبر میں مردے کو حضور کی زیارت کروائی جاتی. اچھا یہ باتیں بڑی کرنے والی، تو میں 10-15 منٹ ہی دینے ضرور ہے، دھیان دینا کام سے. مجھے ایک بات بتائیے، مردہ جو ہوتا ہے مردہ، اس کو نہلانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ آپ اس کی یہ روحانی جو ہے نا اس کے معاملے اس کو سمجھیے. بھائی جو مر جو گیا اس کو کوئی نہلانے کی ضرورت ہے؟ مجھے تو نہیں اس کی سمجھ آتی. بھائی ایک مر گیا اس کو نیا لباس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بات سمجھے؟ بھائی مر گیا اس کو نہلاؤ، پہلا حکم یہ ہے. پھر یہ کہ اس کو اچھا صاف ستھرا نیا نہ بھی ہو تو صاف ستھرا کی ضرورت آگے اس کو کفن بناؤ، کپڑے بناؤ، اس کو چنگے سارے خوبصورت سارے. اب یہ بھی سارا کام ہو گیا، یا اب کیا کر فرمایا اٹھا کے لے جاؤ، اب اس کے اوپر 4 تکبیریں بھی پڑھو. یا نہیں یہ تو مر گیا ہے، اس کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ ہمیں اس کو اعزاز کے ساتھ، اس کو اکرام کے ساتھ، اس کو رسپیکٹ کے ساتھ اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اس کو کفن دو، اس کو لباس دو. مولا یہ جس کو لباس دے رہے ہیں، جس کو کفن دے رہے ہیں، یہ تو گناہگار ہے. بھائی دین کے حکم کی حکمت کو سمجھیے. مولا یہ گناہگار ہے، فرماتے اگر گناہگار ہے پھر بھی غسل دو. مولا بے نماز ہے، وہ فرماتے پھر بھی کفن دو. مولا بے روز تھا، فرمایا جو کچھ بھی تھا، مولا فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، سارے عیب اور بدبختی اس کے اندر تھیں. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس کا نظام یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اگر چور بھی تھا تو غسل دے دو.
بد کردار بھی تھا، کفن دے دو، اس کو نہلاؤ دھلاؤ۔ مولا حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس کی روحانی حکمت یہ ہے کہ بے شک یہ بے نماز تھا، اس نے کوئی نیک عمل دنیا میں نہیں کیا، ساری بد کرداریاں اس نے کی ہیں، مگر اس کا دل دیکھو، کیا اس کے دل میں کہیں میرے رسول کی محبت موجود ہے؟ اگر ہے تو نہلا دو، اگر ہے تو تیار کر دو، اگر ہے تو اس کو اچھا لباس نیا دے دو، اگر ہے تو رب کی تسبیح اور تکبیر اور اس کی دعائیں اس کے اوپر پڑھ دو جو اس نے تلقین فرمائی۔ مولا سارا کچھ کریں کیوں؟ فرمایا اس بات کو سمجھو تو صحیح نا، اس کے دل میں ہے محبت رسول، یہ جیسا بھی گناہگار تھا یہ حضور کی محبت رکھتا تھا۔ تو جب محب جو ہے وہ محبوب کے پاس جاتا ہے تو بغیر تیار ہوئے تو نہیں جاتا نا بھائی، یہ محب ہے، یہ محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ جیسا بھی گناہگار خطا پر میرے رسول کا غدار نہیں ہے، وفادار ہے، وفادار، گناہوں کے الگ میٹر ہے وفادار، غداری نہیں اس نے کبھی کی۔ مولا تو کیا کر فرمائے اس کو تیار کرو نا، اس لیے کہ محب محبوب کی بارگاہ میں تیار ہو کے جایا کرتے ہیں۔ محب محبوب سے ملنے ویسے تیاری کے بغیر نہیں جاتے۔ اب حضور علیہ السلام کا جلوہ قبر میں آ جائے گا، اب پوچھا جائے گا تو نے یہ تو کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، تو نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرا دین اسلام ہے، اب تیسرا سوال ہی ہے، یہ بتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، حضور کی طرف فرشتہ کرے گا اشارہ اور کہے گا یہ جو شخصیت تھی ان کو تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ جو شخصیت ہے تیرے سامنے، کنتا تقول جو ہے نا یہ ماضی استمراری ہے، اور ماضی استمراری کا یہ معنی نہیں ہے کہ تو حضور کو دیکھ کر یہ نہیں فرشتہ پوچھ رہا کہ تو اب حضور کو کیا کہتا ہے، یہ سوال نہیں ہے اس حدیث سے بات، یہ سوال نہیں ہے کہ تو اب کیا کہتا ہے، اس وقت تو سارے مانیں گے نا، اس وقت کون انکار کرے گا۔ فرمایا کنتا تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کو تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، یہ بتا دنیا میں تو کیا کہتا تھا، دنیا میں کیا یہ کہتا تھا کہ معاذ اللہ ان کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، یہ کہتا تھا تو آج بول، کیا دنیا میں تجھے گستاخان رسول اچھے لگتے تو کہتا تھا کہ گستاخان رسول کو معاف کر دو، اب بول، اگر تو چیف جسٹس ہے تو اب بول، اب باری تیرے بولنے کی، اب بول، تجھے پتا چلے تو کہاں کا وزیر اعظم تھا، اب بول تجھے پتا چلے کون سی آرمی اور کون سا آرمی چیف تھا تو، اس وقت تیرے بولیں، اب بول کے بتا تو ہے کیا؟ دنیا میں اختیارات نے تیری آنکھوں کے پٹی باندھ دی، اب لا ساری یو این او کو سامنے ادھر، اب بول تو کیا کہتا تھا حضور کے حوالے سے، کیا تو یہ کہتا تھا کہ حضور کے علاوہ اور بھی نبی آ سکتا ہے، تو اب بول کے بتا نا ذرا، تو تیرا دنیا میں حضور کے حوالے سے عقیدہ کیا تھا؟ اگر اتنی بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ میرا دین اسلام ہے تو تیسرے سوال کی تو ضرورت کوئی نہیں رہتی۔ حضور فرماتے ہیں میرا جلوہ اس قبر میں آنے والے کے سامنے ہوگا، فرشتہ پوچھے گا اس شخصیت کو تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، تیرا کیا عقیدہ تھا کہ یہ کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو میرا امتی ہوگا وہ کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ گواہی دیتا تھا کہ دنیا میں کہ اللہ کے نبی اور اس کے آخری رسول ہے۔ حضور علیہ السلام کو حضور کو امتی پہچان لے گا، جب پہچان لے گا تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آسمان سے ایک منادی جو ہے وہ آواز دے گا، وہ کہے گا اس نے ہم حضور کو پہچان لیا۔ جب حضور کو پہچان لیا تو سارے سوالات ختم ہو گئے، اس کے بعد کوئی چوتھا سوال موجود، کوئی چوتھا سوال موجود، سارے سوالات ختم ہو گئے، چونکہ اصل بات جو ہے، اصل بات اس زندگی میں اور برزخ کی زندگی میں اصل بات پہچان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اصل بات حضور کو پہچان لینا ہے۔ جس نے یہاں پہچان لیا یا قبر میں، اصل بات حضور کی پہچان ہے۔
اور ایمان کی اصل کسوٹی ذات پاک مصطفیٰ ہے. اس لیے قبر میں ایمان کی پہچان کے لیے قبر میں قرآن مجید کی زیارت نہیں کروائی جاتی. یہ نکتہ سمجھیے، قبر میں قرآن مجید کی زیارت نہیں کروائی جاتی کہ بتا تو اس کتاب کو دنیا میں کیا کہتا تھا. خانہ کعبہ کا بڑا درجہ ہے، بڑی عظمت ہے، اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے جو اس روئے زمین پر بنایا گیا عبادت کے لیے. خانہ کعبہ کی بھی زیارت قبر میں نہیں کروائی جاتی کہ یہ خانہ کعبہ کو بتا اس کے متعلق تیرا کیا خیال ہے. کیوں کہ ساری پہچانیں ایک طرف ہیں، ایمان کی پہچان، اور وہ پہچان جس سے بندے کی نجات ہوتی ہے وہ اور کسی چیز کی پہچان نہیں، وہ صرف حضور علیہ السلام کی پہچان ہے. وہ پہچان مصطفیٰ ہے. جس نے حضور کو پہچان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے. اللہ کریم اس کی آخرت کی ساری منزلیں آسان کر دی. اس لیے اصل بات حضور علیہ السلام کی زیارت ہے. اصل چیز کیا ہے؟ حضور کی زیارت. اس لیے جنہوں نے حیات ظاہری میں زیارت کی ساری امت مل کے بھی صحابہ اکرام کے درجے کو نہیں پا سکتی. یہ زیارت بڑی کام کی چیز ہوتی ہے. ساری امت مل جائے اپنے نیک اعمال جمع کر لے، حضور کے ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟ انہوں نے حیات ظاہری میں حالت ایمان میں حضور کی زیارت کر لی تھی. اور جب آدمی قبر کے اندر زیارت ہوگی جو پہچان لے گا، حضور فرماتے ہیں آسمان سے فرشتہ آواز دے گا، وہ کہے گا اس نے پہچان لیا، سوالات ختم ہو گئے، اب کیا کرو؟ اب اس کے لیے جنت کا بستر جو ہے وہ بچھا دو. اب اس کی قبر میں جنتی بستر لے آؤ. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فرمایا پھر وہ کہے گا ہاں اب اس کے لیے جنت کا لباس بھی لے آؤ. اور کیا کرو؟ فرمایا پھر یہ کہا جائے گا کہ اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی اور ونڈو جو اس کو بھی کھول دو. بس حضور کو پہچان لینے کی دیر ہے. جو ہی پہچان لے گا اللہ کی رحمت جو ہے وہ انسان کے اوپر جو ہے وہ یوں نازل ہوگی. فرمایا فرشتے آوازیں دیں گے اب اس کے لیے جنت کا لباس لے آؤ، اب اس کی قبر میں جنت کا بستر لے آؤ، اور اب اس کی قبر میں دروازہ کھول دو جس سے یہ بیٹھا تو قبر میں ہو مگر نظارے جنت کے کرتا رہے. حدیث ہے پاک لفظ ہے قبر کی ٹھنڈی ہوائیں، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں. اور اس مقام پر ایک اور بڑا جو ہے وہ پرلطف اور ایمان افروز بات ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. وہ پرلطف بات یہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب وہ ہمیں پہچان لے گا تو وہ مردہ اور میت جو ہے وہ فرشتوں سے کہے گا اگر مجھے اجازت دو تو میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں. سبحان اللہ. حدیث پاک میں اتنا لفظ ہے کہ وہ کہے گا اگر مجھے اجازت دو تو میں گھر والوں کو خبر نہ کر رہا ہوں. آگے ہمارا بھی جدان ہے، یہ حدیث پاک کے لفظ نہیں. میں سوچتا ہوں کہ گھر والوں کو وہ کیا بتانے کے لیے آئے گا واپس، کیوں پوچھے گا؟ بھائی پوچھ یہ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں جب مجھے پہچانے گا پھر کہے گا میں گھر والوں کو بتانا ہوں. فرشتے کہیں گے نہیں بھئی گھر والوں کو بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ دیکھو میں نے قبر میں حضور کو بھی پہچان لیا ہے. اور کیا بتانا ہے پھر؟ فرماتے حضور فرشتے کہیں گے نہیں نم، تو سو جا، تو کیا کر؟ تو سو جا، اب تو آرام کر. وہ پھر کہے گا نہیں میں گھر والوں کو بتاتا ہوں. فرماتے حضور ملائکہ کہیں گے دوسری دفعہ سے کہیں گے نہیں نم کا نومت العروس. حضور فرماتے فرشتے کہیں گے نہیں تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بڑا زبردست استعارہ ہے اور بڑی زبردست، اس سے بڑھ کر اولیاء کی جو برزخی زندگی ہے اس پر اتنی نفیس دلیل پر حضور نے جو دے دیا. اب توجہ سے سمجھیے اس بات. حضور فرماتے فرشتے کہیں گے نم تو سو جا کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے.
کیسے سو جائے؟ جیسے پہلی رات کی. یہ جو لفظ عروس ہے نا، اسی سے اولیاء کے سالانہ تقریبات کو عرس کہا جاتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے شادی. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شادی. حضور فرماتے ہیں ملائکہ کہیں گے نام کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. آپ ایمانداری سے مجھے بتائیے جتنے موکسن ہیں، کیا پہلی رات کی دلہن سوتی ہے؟ بولیے بھائی، جواب تو دیجئے. شادی شدہ تو جواب دیں. پہلی رات کی دلہن سوتی ہے؟ نہیں، وہ سوتی نہیں، وہ خالی آنکھیں بند کرتی ہے. وہ آنکھیں بند کرتی ہے اور کسی کا انتظار کرتی ہے. اس کی آنکھیں بند ہیں، محسوس سارا کچھ کر رہی ہے. سس بول رہی ہے کہ نند بول رہی ہے، سسر بول رہا ہے کہ بہنوں ہی بول رہا ہے، کون باتیں کر، اس کو ساری خبر ہوتی ہے دائیں بائیں ہو کیا رہا ہے، مگر اس کی آنکھ بند ہوتی ہے. فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اور آگے حدیث پاک کے لفظ کیا ہے؟ اور اس وقت تک سوتی رہ جب تک تیرا اصل مالک تجھے اٹھا نہیں دیتا. وہ دن آئے گا جب ساری کائنات کا مالک پھر تجھے قبر سے اٹھا دے گا. اتنی دیر سو. ایسے ہی اولیاء کی حیاتیں بچ رہی ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. آنکھ بند ہوتی ہے چونکہ دلہن کی طرح سوئے ہوتے ہیں، مگر معاملات جو ہیں اپنے بھی اور اپنے پیچھے رہ جانے والے مریدین کے بھی، اپنے محبت کرنے والوں کے بھی، اپنی چاہت رکھنے والوں کے بھی، ان کی معاملات کی خبر ہوتی ہے. چونکہ نیند ایسے ہی ہے جیسے ان کی پہلی رات کی دلہن کی نیند ہوتی ہے. اب وہ واقعات بتاؤں تو آپ اللہ کی اس شان پر سبحان کیا اٹھے کہ جو اس نے اپنے اولیاء کو عطا فرما رکھی. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں ہمیں پہچان لے گا تو جنتی لباس آ جائیں گے، جنتی بستر آ جائے گا. قبر میں جنت کی طرف ایک ونڈو اور کھڑکی اور دروازہ کھول دیا جائے گا، اور فرمایا اس کی قبر کو اتنا کھلا کر دیا جائے گا. حضور کا فرمان ہے جہاں تک اس بندے کی اپنی نظر کام کرتی ہو. فرمایا پھر دوسرا بھی ہوگا جو ہمیں نہیں پہچانے گا، جس سے جو بھی سوال کیا جائے گا کہے گا ہا ہا لا ادری، افسوس افسوس میں نہیں جانتا. حضور فرماتے ہیں جب ایسا کہے گا، جب میری باری آئے گی، حضور کے متعلق پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا نہیں، میں جو دنیا میں سنتا تھا وہی کہہ دیتا تھا، مجھے کوئی خبر ہی، مجھے جو اینکر بتا دیتے تھے اتنی بات ہی کرتا تھا. میں نے دین سیکھنے کا سورس اینکر اور سیاستدان رکھ لیے تھے. میں علماء سے دودھ مانگنے والا تھا، مجھے کیا پتا، میں نے جو دنیا سے سنا بس کوئی میں نے کہہ دیا. حضور فرماتے ہیں جب ہمیں نہیں پہچانے گا تو پھر فرشتہ آسمانوں سے آوازیں دے گا کہ اس کے لیے آگ کا بستر لے جاؤ، اس کے لیے آگ کا لباس لے جاؤ، اور اس کی قبر میں دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو تاکہ دوزخ کی تپش اس کو قبر کے اندر بھی محسوس ہوتی رہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب اتنا ہو جائے گا پھر قبر اس کو دبائے گی، جو میں نے پہلے بات کی. اور فرمایا پھر قبر کا دبانا اس بندے کے لیے ایسا ہوگا کہ قبر کی ایک دیوار دوسری سے مل جائے گی اور اس کی ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر اس طرح آ جائے گی. ایک حدیث پاک میں، اس حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کی پسلیاں بھی مل جائیں گی. ایک حدیث پاک میں صحابہ فرماتے ہیں حضور پاک نے ہمیں اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے یوں کر کے ارشاد فرمایا، یوں دکھایا. فرمایا اس طرح اس کی انگلیوں میں حضور پاک نے اپنی مبارک انگلیاں دوسری انگلیوں میں ڈالی اور دکھایا لوگوں کو. فرمایا جب قبر ملے گی تو اس کی پسلیاں یوں کر کے آپس میں مل جائے گی، قبر کی دونوں دیواریں ملا دی جائیں گی. جیسے اس حدیث پاک میں فرمایا جو اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے، شک کرنے والے ہوں گے، اللہ کریم جب قبر ملے گی تو ایسے ملے گی جیسے انڈے کے اوپر پتھر کو پھینک دیا جاتا ہے. یا وہ مثال دی یا انگلیاں انگلیوں کے اندر داخل کر کے فرمایا یوں مل جائے گی کہ اس سے پسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل جاتی. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور اللہ کریم اپنے کرم اور فضل کے ساتھ ہماری قبر کی منزلوں کو آسان کرے. جو لوگ ہمارے اعزاء کربا دنیا سے حالت ایمان میں گئے، اللہ کریم ان کی قبول کو روشن فرمائے. اس کے دیگر احوال و واقعات جو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ کبھی عرض کیے جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.
ماشاء اللہ